رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے امتیوں، یہ آیت پاک آپ سے پوچھتی ہے، صبر کا مطالبہ کیا گیا ہے آپ سے، مصابرت کا مطالبہ کیا گیا ہے آپ سے، مرابطت کا مطالبہ کیا گیا ہے آپ سے۔ آپ کہاں کھڑے؟ صبر کرنا تھا آپ کو دین کی طاعات پر، نمازوں کی پابندیوں پر، روزے کے اہتمام پر، زکوٰۃ کو شمار کر کے دینے پر، حج کرنے پر، اعلیٰ اخلاقیات پر، ایمانداری پر۔ بتاؤ اے امتیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، بتاؤ ہے ہم اس پر جمے ہوئے ہیں، سارے امتی نمازی ہیں، سارے امتی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، سارے امتیوں کی کان میں جب حی علی الصلاۃ کی آواز پہنچتی ہے تو لپک اٹھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ برادران اسلام، سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے جس کی میں نے تلاوت کی۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کامیابی کا راستہ بتایا ہے۔ 1 2 3 یہ کام تم کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی سے سرفراز کرے گا۔ سورہ آل عمران مدنی سورہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ غزوہ احد کی بعد نازل ہوئی۔ اس میں بدر کا بھی تذکرہ ہے اور احد کا بھی تذکرہ ہے۔ بدر میں جو اللہ تعالیٰ نے شاندار کامیابی عطا کی، اور احد میں مسلمانوں کو ابتداءً جو پسپائی، دونوں باتوں کا تذکرہ ہے۔ آخری آیت ہے جس میں یہ رہنمائی فرمائی گئی ہے کہ مشکل حالات میں مسلمانوں کو کیا کام کرنے ہیں اور کن باتوں سے ان کو رہنمائی حاصل کر سکتی ہے۔ آیت میں 3 باتیں کہی گئی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، صبر میں مقابلہ کرو، مسابقت کرو، مل جل کر کے صبر کرو اور بہت بڑھ کر کے کرو، اس میں بھی مسابقت کرو۔ ورابطوا، اور دین کی حفاظت کے لیے تیار رہو، چوکس رہو، خیمہ زن رہو۔ یہ 3 باتیں ہیں۔ تینوں کی مفسرین نے الگ الگ اور بڑی لمبی تفسیریں کی۔ صبر کا ذکر تو ہم لوگوں کے سامنے آتا ہے اور بہت بار آتا ہے۔ صبر روح ہے زندگی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصبر ردائی، یہ میرا لباس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہدایت ہے، نور ہدایت ہے۔ صبر کہاں کہاں کیسے مطلوب ہے، اس کی بہت ساری قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ علماء نے 3 موٹی موٹی قسمیں کی۔ ایک تو یہ کہ کسی طرح کی کوئی آزمائش ہو، کوئی مشکل ہو، اس میں ثابت قدم رہنا۔ دوسرے جو طاعات ہیں، اللہ کے حکم ہیں، احکام ہیں، ان کو بچا لانے پر استقامت کا ثبوت دینا۔ اور جو منکرات ہیں، شہوات ہیں، لذات ہیں، ان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے تو بچنے میں ثابت قدم رہنا اور ثبوت دینا اس کا۔ یہ اس کی موٹی موٹی قسمیں کی گئی ہیں۔ مصابرت، جیسا کہ میں نے بتایا کہ صبر ہی کی ایک قسم ہے، اس میں مبالغہ بھی ہے، مل جل کر کے کام کرنا بھی ہے، اجتماعی طور پر اس میں مسابقت بھی ہے۔ اور رباط، رسی کو کہتے ہیں، بندش کو کہتے ہیں، بندھن کو کہتے ہیں۔ چوکیوں پر جو خیمہ لگایا جاتا تھا، رسی جو تانی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں متعدد باتیں لکھی ہیں۔ سرحدوں کی حفاظت کے لیے چوکس رہنا، دین کی حفاظت کے لیے، اقدار کی حفاظت کے لیے، نظریات کی حفاظت کے لیے، یہ ساری چیزیں مراد ہیں۔
آیت پاک مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، لیکن اس سے پہلے کی جو مکی آیات تھے ان میں بھی یہ باتیں متعدد بار آئی ہیں، تاکید کے ساتھ آئی ہیں، ان باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، ہوتا یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے جو حکم آتا تھا، سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کے تمام اصحاب اس کے لیے مشتاق رہتے تھے کہ اللہ کی کیا مرضی ہے۔ جو حکم آیا اس کو سب سے پہلے اپنی شخصیت پر آزماتے تھے کہ اللہ کی اس مرضی پر ہم کو کھرا ثابت اترنا ہے، ہم کو پورا اترنا ہے۔ تو اگر ہم لوگ صبر کے، مصابرت کے، مرابطت کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں نمونہ تلاش کریں، صحابہ اکرام کی زندگیوں میں نمونہ تلاش کریں، رات دن ختم ہو سکتے ہیں، یہ نمونے نہیں ختم ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا صبر کے پیکر ہیں۔ بچپن ہی میں یتیم اور یسیر ہو گئے۔ یتیمی اور یسیری کی زندگی کم آزمائش نہیں لاتی۔ آپ کے خاندان کے لوگوں نے، دادا نے، چچا نے سہارا دیا، لیکن آپ نے خود اپنی کفالت کے لیے طرح طرح کی آپ نے مشقتیں برداشت کی۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت بہت بڑا اعزاز اور اکرام تھا، آپ کے خاندان کے لوگوں کو ہاتھوں ہاتھ لینا چاہیے تھا۔ اپنے گھر کے لوگوں نے آپ کو ساحر، مجنون، پاگل، ان باتوں کے تانے دینے شروع کر دیے۔ آپ کی صبح و شام مشکل بنا دی، آپ کا جینا مشکل کر دیا، آپ کی نمازیں آپ مشکل بنا دی، لے جا کر کے سر پر اونٹ کی اوجھ ڈال دی، آپ کا راستہ چلنا دوبھر کر دیا۔ دعوت دی، اس میں بھی دشمنوں نے زہر کھلا دیا۔ اپنے خاندان کا فرد ہے، لائق فرزند ہے، امین اور صادق اس کا ٹائٹل ہے، اس کے باوجود اس کا ناطقہ بند کر دیا، کھانا پینا بند کر دیا، سامان زندگی پہنچانے سے لوگوں کو روک دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اور آزمائشیں آئیں، جنگیں ہوئیں، غزوات ہوئیں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی پامردی کو ثبوت دیا، وہ سب باتیں تو ہم لوگوں کے علم میں ہیں۔ صبر کا مطلب سمجھ میں آتا ہے صحابہ کرام کی زندگیوں سے۔ ہم لوگ اسلام کے بالکل ابتدائی ادوار میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، ان لوگوں کی آزمائشوں کے واقعات پڑھے اور سنے۔ دو چار کوڑے نہیں مارے گئے تھے انہیں، تپتے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، گرم سلاخوں سے داغا جاتا تھا، تپتی ریت میں دھوپ میں لٹا دیا جاتا تھا۔ کیسی کیسی مشقتیں ان لوگوں نے نہیں برداشت کی۔ بس ایک بات تھی کہ محمد کے اللہ کا انکار کر دو، عہد مت کہو، اسلام چھوڑ دو، محمد کا ساتھ چھوڑ دو۔ جتنی بھی آزمائش ہوتی تھی، ہر تڑپ پر ان کی زبان سے عہد ہی نکلتا تھا، کچھ بھی ہو اب اس نعمت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے سرداروں میں تھے، بڑی عزتدار لوگوں میں تھے قبیلے کے، ان کو بھی کم وقتوں نے بڑی اذیتیں دی۔ اذیت دینے والوں میں بڑے بڑے نام ہیں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، امیہ ہے، پتہ نہیں کون کون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے احترام سے، جن کا ہم سارے لوگ نام لیتے ہیں، قربان ہو ہمارے ماں باپ ان پر، ان کی جانفشانیوں پر۔ اسلام سے پہلے ان کی کیا تاریخ ہے؟
قبول اسلام کا حضرت عمر کا جو واقعہ مشہور ہے، وہ تو اپنی بہن کے گھر میں گئے تھے، اتنا سے جرم تھا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اسے مار مار کے لہو نہان کر دیا۔ مکہ معظمہ میں جینا دوبھر ہو گیا، صحابہ کرام حبشہ ہجرت کر گئے، خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا مشکل کر دیا۔ صحابہ کرام پکار اٹھے، یا رسول اللہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ بڑی آزمائشوں میں ہیں ہم لوگ، بڑی تکلیفوں میں ہیں ہم لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود صبر کرتے ہوئے ان کی ڈھارس بتائی کہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ مشکل رہا، شہادت گہ الفت میں یہ قدم رکھنا ہے، اس میں جو قدم رکھتے ہیں ان کی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام کو آروں سے چیرا گیا، لوہے کے کنگھے سے ان کے گوشت نوچے گئے، انہوں نے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ تو میرے بھائیوں، صبر کرو، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ صبر کے بعد مصابرت کا تقاضا ہوتا ہے، مل جل کر کے صبر کرنا، اور اس میں بھی بہت آگے بڑھ کر کے ایک دوسرے سے زیادہ صبر کا مظاہرہ کرنا۔ شاہ ابی طالب کا جو واقعہ ہے، بتایا جاتا ہے کہ مہینوں بلکہ برسوں بنو ہاشم کا مقاطعہ کر دیا گیا، ڈھکیل دیا گیا ایک پہاڑی کے اوپر، ان تک کوئی سامان زندگی نہ پہنچے، کھانا پینا نہ پہنچے، ان سے کوئی ملاقات نہ کرے۔ خندق کی کھدائی میں مظاہرہ کیا صحابہ کرام نے مل جل کر کے محنت کرنے کا، نیا کام تھا، دفاع کے لیے خندق کھودی جانی تھی، سارے لوگ لگے ہوئے تھے، دشمن بالکل آیا چاہتا تھا۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ کے پیٹ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر دیکھا، بھوکے تھے، پیاسے تھے، ان کی تسلی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول کر کے دکھایا کہ بھائی ایک نہیں دو بدھا ہوا ہے۔ احد میں ہم لوگ احد کی تاریخ پڑھتے ہیں، مکہ سے فتح یاب ہو کر کے لوگ آئے تھے، جوش تھا، امنگ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوط صف آرائی کی تھی، غلط فہمی ہوئی، وہ صف ٹوٹ گئی، لشکر بکھر گیا، لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے، ان کو لگا کہ منزل ہماری قریب آ گئی، لیکن جانسار صحابہ نے اپنے آپ کو اپنے سینوں کو پیش کر دیا، جتنے تیر آئیں گے ہمارے سینوں پر آئیں گے، تلوار آئیں گی تو پہلے ہماری گردن کٹے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وادی کے اس درے میں لے گئے جہاں تین طرف سے دیواریں تھیں اور سامنے صحابہ کرام کے سینے تھے۔ یہ میرے بھائیوں مصابرت کا نمونہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر، بڑا غزوہ، آخری غزوہ جس میں روم کا لشکر بڑی تیاری کے ساتھ آ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کال دی، من جہز جیش الاسرۃ فلہ الجنہ، اس تنگ دستی میں اگر کوئی سامان فراہم کرتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ ہم لوگ وہ واقعہ پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں پر لاد کر کے اپنا سارا سامان لیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا سامان جو کچھ تھا اٹھا لے آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ تھا وہ لے آئے، کہ مسابقت ہے، استقامت ہے دین کی راہ میں، اور دین کو غلبہ دلانے، دین کی جد و جہد میں غلبہ دلانے میں۔ غزوہ حنین ہو رہا ہے، مسلمان کا لشکر بڑا ہے، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ وہ دشمن غالب ہونے لگے، مسلمانوں کا لشکر منتشر ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ننگی تلوار لے کر کے میدان میں آتے ہیں، انا النبی جو لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی یہ برحق ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں، آؤ کسے مقابلہ کرنا ہے، میں ثابت قدم ہوں۔ آپ کو دیکھ کر کے صحابہ کی جماعت آپ کے گرد گرد آئی اور وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ ہوا۔ تو میرے بھائیوں،
یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں مصابرت کی تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دین کے تحفظ کے لیے جم جاؤ، دین کے دفاع کے لیے جم جاؤ، خیمہ زن ہو جاؤ، جو کچھ کر سکتے ہو اس کے لیے کرو۔ غزوہ احد کی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ غزوہ خندق میں جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ، یعنی جو خندق کا جو پورا نظریہ تھا، یہ بنیادی طور پر تین طرف سے مدینہ منورہ پہاڑیوں سے گھرا ہوا تھا، اب ایک طرف حفاظت کرنے کا معاملہ بچا تھا، تو وہ خیمہ، وہ اپنی سرحد کی حفاظت کے لیے وہ اجتماعی کوشش تھی۔ تبوک میں یہ مصابرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، آپ کے ساتھ بڑا لشکر تھا، ادھر کے لوگ بھی بہت تیار ہو کر کے آئے تھے، جنگ نہیں ہوئی، آپ کی مضبوطی، آپ کی قوت، دفاعی قوت نے ان لوگوں کو ایسا کھدیڑا کہ محاذ چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ میں نے اس آیت پاک کا آج کے خطبے کے لیے انتخاب اس لیے کیا کہ آیت پاک قرآن مجید میں موجود ہے، یہ آیات نازل ہوتی تھیں اور صحابہ کرام اپنی زندگیوں میں اسے اتارنے کے لیے بے چین ہو جاتے تھے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، صحابہ کرام کی زندگی سے یہ جو نمونے پیش کیے، یہ اسی لیے پیش کیے۔ میرے بھائیوں، اسلام کی مخالفت اس زمانے میں تھی، اسلام کی مخالفت بعد کے زمانے میں ہوئی، اسلام کی مخالفت آج بھی ہو رہی ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز، چراغ مصطفی سے شرار گلابی۔ یہ مقابلہ تو ہوتا رہے گا، دشمن حملہ آور ہوتا رہے گا۔ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے امتیوں، یہ آیت پاک آپ سے پوچھتی ہے، صبر کا مطالبہ کیا گیا ہے آپ سے، مصابرت کا مطالبہ کیا گیا ہے آپ سے، مرابطت کا مطالبہ کیا گیا ہے آپ سے۔ آپ کہاں کھڑے؟ صبر کرنا تھا آپ کو دین کی طاعات پر، نمازوں کی پابندیوں پر، روزے کے اہتمام پر، زکوٰۃ کو شمار کر کے دینے پر، حج کرنے پر، اعلیٰ اخلاقیات پر، ایمانداری پر۔ بتاؤ اے امتیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، بتاؤ ہے ہم اس پر جمے ہوئے ہیں، سارے امتی نمازی ہیں، سارے امتی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، سارے امتیوں کی کان میں جب حی علی الصلاۃ کی آواز پہنچتی ہے تو لپک اٹھتے ہیں۔ ایسا صبر ہے میرے بھائیوں؟ یہ نماز ہمیں منکرات سے روکتی، یہ نماز ہمیں فحشات سے روکتی، یہ نماز ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے روکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا تھا، اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ یہ ایک صبر تھا اور بہت عظیمت والا یہ صبر تھا۔ کہاں ہم لوگ قائم رہے میرے بھائیوں؟ منکرات کا تو سیلاب آیا ہوا ہے، منکرات ہماری جیب میں ہے، منکرات ہماری نگاہوں میں ہے، منکرات چاروں طرف ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، نہیں روک پا رہے ہیں ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو۔ کیسا فحش ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور بہت آسانی کے ساتھ مسلمان بھی اس کا دل دادا ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا مصابرت کے بارے میں، مل جل کر کے جد و جہد کرنا۔ آفات کم نہیں ہے میرے بھائیوں مسلمانوں کا، آ رہی ہیں، ہر طرف سے آ رہی ہیں، ہر زمانے میں آتی رہی، اور آج کے زمانے کا مسلمان بھی مصابرت کے نمونے سیٹ کرتا رہا ہے۔ پچھلے دنوں کی دو مثالیں ہیں جو آپ کی ایمانی حمیت میں اضافہ کریں گے۔ افغانستان پر تو پورا کفر ٹوٹ پڑا تھا، ساری بڑی طاقتیں ٹوٹ پڑی تھیں، ایک ایک بستی کو، ایک ایک وادی کو تاراج کر دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے آج کے افغانستان کی کیا حالت ہے؟ اور یہ حالت کیسے ہوئی؟
دین پر استقامت اور صبر کی وجہ سے. دشمن کو وہ خاطر میں نہیں لائے اگرچہ بہت طاقتور تھے، آخر اس کو بھاگنا پڑا. اب آج افغانستان کی اکنامی پر، اس کی معیشت پر، اس کی کرنسی پر، اس کی ترقی کی رفتار پر رش کر رہے ہیں لوگ کہ آخر ان ملاؤں نے کیا کر دیا، کہاں سے یہ سیکھ کر کے آئے. یہ انہوں نے آیت پاک کو پکڑا تھا، آیت پاک پر عمل کیا تھا، اس وجہ سے اللہ نے ان کی مدد کی. میرے ایمان والے بھائیوں، بہت روشن اور تازہ مثال مسابرت میں فلسطین کی انبیاء کی پاک سرزمین ہے. جن لوگوں نے یہ جد و جہد کی، تھوڑے وسائل کم ہیں، جن سے مقابلہ ہے ان میں کوئی توازن نہیں، لیکن انہیں اللہ کا یہ وعدہ یاد ہے کہ اگر تم مسابرت کا ثبوت دو گے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے. قربانیوں پر قربانیاں وہ پیش کیے جا رہے ہیں، ان کو اس پر ذرہ برابر بھی افسوس نہیں. ان کا ایک قائد شہید ہوا، دوسرا قائد اسی غزہ سے اٹھا. لوگوں نے آفر دیا کہ آپ کو مامون اور محفوظ جگہ پر پہنچایا جا سکتا ہے. انہوں نے اپنی امت کو بھی وصیت کی اور اسی پر قائم رہے کہ اس دنیا کے چکر میں پڑ، یہ تمہارے ساتھ انصاف کرنے والی نہیں. تم انصاف کے علم بردار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی سے سرفراز کرے گا. یہ دشمن میرا زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ میری جان لے لیں. شہادت تو میری آرزو ہے، شہادت میرا الٹیمیٹ ٹارگٹ، میرا رب اس سے راضی ہو جائے، یہ میرا نشان ہے. انشاءاللہ العزیز شہداء کا یہ خون ضائع نہیں جائے گا. فلسطین پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کو رسوا کرے گا، اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کو سرفراز کرے گا. میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تمہیں اگر یہ دین مل گیا، دین کی قدریں مل گئی، دین کے شاعر مل گئے، دین کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. اگر کہیں کوئی محاذ قائم ہے تو وہاں چوکی بنائی جائے گی، اور اگر تمہاری دین کی قدروں پر، تمہارے دین کے شاعر پر، اللہ اور رسول کے احکام پر حملہ ہو رہا ہے تو ان کا دفاع کیا جائے گا. کیا ہم لوگ نہیں جانتے اللہ کے بھیجے ہوئے اس دین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین پر کتنی طرح سے حملہ ہو رہا ہے؟ نئے نئے نظریات آ رہے ہیں، نئے نئے فتنے آ رہے ہیں، شیطان نئی نئی کوشش کر رہا ہے، شاعر اور اقدار پر ہر طرف سے حملہ ہے. آپ کے ہندوستان میں قربانی پر کئی جگہوں پر قدغن ہے، پردہ پر عدالتیں سپورٹ کر رہی، طلاق پر آپ کے خلاف فیصلہ دے رکھا ہے، وقف آپ کا ہڑپ کرنے والے ہیں. میرے بھائیوں، ہم لوگ آئے دن خبریں پڑھتے ہیں، ہماری اذانوں سے انہیں خوف ہے، ہماری نمازوں سے انہیں خوف ہے، ہمارے وجود سے انہیں خوف ہے. یہ دین محافظت کا مطالبہ کر رہا ہے. اللہ پاک کا فرمان بہت پیارے لفظوں سے شروع ہوتا ہے، اے ایمان والو، اے میرے وہ بندو جو ایمان کی دولت سے سرشار ہے، جو ایمان کا گھونٹ پی چکے. اے ایمان والو، اصبروا، آئیں گی دین کی راہ میں آزمائشیں، ثابت قدم رہو. صابرو، مل جل کر کے مقابلہ کرو. ورابطو، جہاں کہیں سے کسی طرح کا دین پر کوئی حملہ ہو رہا ہے تو میرے ایمان والے بھائیوں، تم ان کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو یہ اللہ کی پکار ہے، کسی خطیب کی نہیں. یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے نمونے قائم کر کے کامیابیوں کے نمونے لوگوں دنیا کو دکھائے. میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ کا یہ کلام ہمارے درمیان ہے، ہمارے سینوں میں ہے، ہماری کتابوں میں ہے، ہمارے اجتماعات میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے.
انہیں ہمیں اپنی زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس کے ثبوت میں پیش کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کا دین ہم نے قبول کیا ہے تو اسی دین پر ہم ثابت قدم رہیں، اسی دین پر جئیں، موت آئے تو اسی دین کا کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے آئے، یہ آرزو کریں. اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح شعور عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر اچھی طرح سے استقامت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ہر حال میں صبر کا مظاہرہ کریں، استقامت کا ثبوت دیں اور دین کی حفاظت کے لیے ہم جدوجہد کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں آیت پاک پر عمل کرنے والا بنائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات.